سچی کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی 4 دوستوں کی ہلکی پھلکی مذاق سے بھرپور کہانی ہے۔ روٹین لائف کی بوریت سے اکتائے ہوئے سامعین، یہ کہانی آپ کو ایک دم تر و تازہ کر دے گی۔ اگر کہانی پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں سنیں کہانی۔ مونا میم فون سن کر فارغ ہوئیں تو خوشی سے بے حال تھیں۔ سائیکل سائیکل، انہوں نے بآواز بلند سائیکل کو پکارا۔ جی میم، سائیکل بوتل میں سے جن کی مانند نمودار ہوا۔ ارے کچھ سنا تم نے؟ بولی تو آواز خوشی کے مارے کانپ رہی تھی۔ جی میم، آپ کے منہ سے اپنا نام سنا۔ آپ بول رہی تھی سائیکل سائیکل، سائیکل نے جو سنا تھا فوراً ہی سے بتا دیا۔ ارے یہ نہیں، بولتے بولتے خاموش ہوئیں۔ اچھا چلو میں بتاتی ہوں۔ میری بیٹی اور نواسی پاکستان آ رہی ہیں، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، بمشکل خوش ہو کر بولا۔ ہاں، انہوں نے سر ہلایا، اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ وہ پاکستان بیٹی کی شادی کرنے آ رہی ہیں۔ او خدایا، کتنا مزہ آئے گا، ہمارے گھر میں شادی کا رونق ہوگا۔ واللہ واللہ، سائیکل دونوں مٹھیاں پینچ کر جھومنے لگا۔ اچھا تو بات سنو میری ہور سے۔ سائیکل ان کی طرف متوجہ ہوا۔ 15 دن میں پہنچ جائیں گے وہ لوگ۔ ان کے آنے سے پہلے اوپر والا پورشن وائٹ واش کروانا ہوگا۔ تم ایسا کرو، ان لڑکوں کو بتا دو کہ اوپر کے دونوں پورشن وائٹ واش ہوں گے، لہٰذا جو سامان سمیٹنا ہے سمیٹنے، یہ نہ ہو کل کو مزدوروں کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیں۔ میں ابھی ٹھیکیدار کو فون کرتی ہوں۔ بولتے ہوئے ان کا سانس پھولنے لگا۔ میم، ان لوگوں والا پورشن سفید کروانے کا ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم صرف بی بی والا پورشن صاف چمکانا ہے۔ سائیکل نے اپنی عقل کے مطابق مشورہ دیا۔ نہیں بھائی، گھر کون سا روز روز وائٹ واش ہوتے ہیں، اب ہو رہا ہے تو ایک ہی بار کام نمٹ جائے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولیں۔ انٹیریئر ڈیکوریٹر کا نمبر بھی ڈھونڈنا پڑے گا، فرنیچر اور سیٹنگ سب نئے طور پر ہو جائے تو بہتر ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی۔ واہ بھائی واہ، شادی شادی، رونق رونق۔ سائیکل نے دونوں بازو اوپر کر کے باقاعدہ بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ یار یہ ایک ہفتہ کس قدر لمبا ہو گیا ہے نا، اور ویکنڈ آتے آتے تو یوں لگنے لگا ہے گویا پورا سال ہی گزر گیا ہے۔ حیدر حسرت سے موبائل کو دیکھتے ہوئے بولا، جس پر ابھی وہ بیگم سے بات کر کے فارغ ہوا تھا۔ او بھائی، ہفتہ پہلے بھی اتنا ہی لمبا ہوتا تھا، اور ویکنڈ بھی اتنی ہی دیر بعد آتا ہے۔ ہمیشہ سے تیری شادی کو 2 ماہ ہونے کو آئے ہیں، اب نارمل ہو جاؤ۔ احسن شرٹ کے درمیان سے ایک شرٹ نکالتا ہوا بولا۔ حیدر نے اوہ کر کے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ احسن بھائی، جب آپ کی شادی ہوگی نا، تب آپ کا ویکنڈ بھی پورا سال گزار کر آیا کرے گا۔ انس نے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے دانت نکالے۔ کیوں، شادی کے بعد انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے یا عقل؟ احسن انس کو گھورتے ہوئے بولا۔ دونوں۔ جواب محب اللہ کی طرف سے تھا۔ اڑا لو، جتنا مذاق اڑانا ہے ابھی اڑا لو، میں بھی گن گن کر بدلے لوں گا۔ حیدر سخت ناراضگی سے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ عادل کدھر غائب رہتا ہے، آج کل نظر ہی نہیں آتا۔ محب اللہ حیدر کی بات انسنی کرتے ہوئے بولا۔ نہ صرف غائب رہتے ہیں بلکہ حرکات و سنگات بھی کچھ عجیب و غریب، اور بلکہ مشکوک کہنا زیادہ مناسب ہے، کچھ مشکوک سی ہوتی جا رہی ہیں۔ انس نے محب اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے گویا کوئی راز افشا کیا۔ کیا مطلب؟ محب اللہ نے اچھپنے سے انس کو دیکھا۔ حیدر اور احسن بھی متوجہ ہوئے۔ مطلب یہ کہ پہلے وہ موبائل کی طرف اسی وقت ہاتھ میں لیتے تھے جب انہوں نے الارم لگانا یا بند کرنا ہوتا تھا، اب تو آفس سے آنے کے بعد موبائل کے ساتھ ہی چپکے رہتے ہیں۔ اوہوں، مزہ نہیں آیا، حیدر نے دائیں بائیں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ذرا اپنی اس بے سروپائی چغلی میں تھوڑا رنگ پیدا کر۔ اچھا، انس سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، اس نے چٹکی بجائی۔ جیسے ہی میسج کی بیپ بجتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ حیدر نے سر ہلایا۔ تھوڑا وزن پیدا ہوا ہے بات میں۔ محب اللہ اور احسن خاموشی سے ان کی گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے۔ ایسا کر تھوڑی سی سنسنی ڈال کہانی میں۔ حیدر پوری طرح الرٹ ہو چکا تھا۔ سنسنی؟ انس ایک مرتبہ پھر سوچ میں پڑ گیا۔ 2 انگلیوں سے پیشانی مس لی۔ اب سنسنی کہاں سے لاؤں؟ وہ بے چارگی سے حیدر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ڈالتا ہوں سنسنی۔ احسن کی آواز پر سب کے رخ احسن کی طرف مڑ گئے۔ جیسے ہی ہمارے یار کا موبائل سر بکھیرنا شروع کرتا ہے،
وہ 1 سیکنڈ میں موبائل سینے سے لگائے باہر کو دوڑ لگاتا ہے اور پھر جب تک بات پوری کر کے موبائل آف نہیں کر دیتا واپس اندر نہیں آتا۔ ایسی کون سی پردہ داری ہے جو ہمارے سامنے کال اٹینڈ نہیں ہو سکتی؟ احسن نے لہجے کو پرسرار بناتے ہوئے کہا۔ اب ٹھیک ہے، حیدر بولا۔ کہانی میں ٹھیک ٹھاک رنگ اور سنسنی پیدا ہو چکی ہے۔ اسی لمحے عادل سیٹی بجاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور جھومتا جھومتا بیڈ پر آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ سیٹی لبوں سے جدا ہوئی تو اس کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ باقی چاروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر نظریں عادل پر گاڑ دیں جو بلا وجہ یوں ہی مسکرائے جا رہا تھا۔ لالے، شادی میری ہوئی ہے، دماغ تیرا خراب ہو گیا ہے؟ حیدر کو بالآخر بولنا پڑا۔ عادل نے آنکھیں نیم وار کر کے دیکھا۔ حیدر اسی سے مخاطب تھا۔ نہ صرف حیدر بلکہ باقی تینوں بھی یوگا کے سے انداز میں بیٹھے اسی کو گھور رہے تھے۔ عادل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا تو؟ براہ راست پہلے حیدر کو مخاطب کیا، پھر باقی تینوں کو دیکھا۔ اور تم سب ایسے کیوں گھور رہے ہو مجھے؟ کیونکہ ہم سب کو ایسے ہی گھورنا آتا ہے، احسن نے جوابی فائر کیا۔ ہم کہہ رہے تھے آپ کی حرکات و سنگات خاصی مشکوک ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ آپ اتنی رازداری کیوں برتتے ہیں؟ اتنی دیر کس سے باتیں کرتے رہتے ہیں موبائل پر؟ انس نے محاذ سنبھالتے ہوئے کہا۔ عادل نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر یوں ہی سر کھجانا شروع کر دیا۔ کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ اس اتوار کو یہ سامنے اتوار بازار سے جوؤں والی کنگھی خرید لانا، پھر خارش نہیں ہوگی؟ محب اللہ نے سر کھجاتے عادل پر جملہ اچھالا۔ یار وہ میں تو تم لوگوں کو بتانے ہی والا تھا، اس نے اٹک اٹک کر کہنا شروع کیا۔ بہت جلد تم لوگ میری شادی کی خوشخبری بھی سننے والے ہو۔ کچھ شرماتے ہوئے اس نے بات مکمل کی۔ کیا؟ چینک کی صورت میں ایک ساتھ سب کے لبوں سے نکلا اور سبھی اچھل کر اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ عادل نے گردن مزید جھکا لی۔ معاملات اس قدر آگے تک پہنچ گئے اور اس نے کانوں کان خبر نہ ہونے دی اور اب بیٹھا مائیوں کی دلہن کی طرح شرما رہا ہے۔ حیدر دانت پیستے ہوئے آگے بڑھا۔ حیدر کی پیروی کرتے ہوئے باقی تینوں نے بھی قدم بڑھائے۔ ان کے ارادے بھانپتا ہوا عادل جلدی سے اٹھ کر پیچھے ہو لیا اور آخر دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اب بتا کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ حیدر نے سوال جواب کا سیشن شروع کیا۔ کون ہے ہماری ہونے والی بھابھی؟ تیری کب اور کہاں ان سے ملاقات ہوئی؟ احسن نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ یار یہیں پر ہوئی تھی ہماری پہلی ملاقات، عادل نے بتا کر ان کے تاثرات دیکھے جو مجسمہ حیرت بنے کھڑے تھے۔ یہاں پر؟ مطلب اس گھر میں؟ انس نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ ہاں یہیں نچلے پورشن میں، اور تم سب نہ صرف اپنی ہونے والی بھابھی کو جانتے ہو بلکہ اس سے مل بھی چکے ہو۔ اب مزید تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ تو گئے ہوگے۔ عادل نے بات مکمل کی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ ان سب کو حیران و پریشان کھڑا چھوڑ کر وہ باہر کی سمت بڑھ گیا۔ سب سے پہلے احسن دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر نیچے بیٹھا۔ یار کیا تم سب بھی وہی سمجھ رہے ہو جو میری سمجھ میں آ رہا ہے؟ او میرے خدا! محب اللہ کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز برآمد ہوئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس حد تک جا سکتا ہے۔ مطلب عمر تک کا لحاظ نہیں کیا اس نے؟ حیدر کے ذہن میں مونا میم کے برف جیسے سفید بالوں والا سر گھوما۔ تو کیا یہ اتنی دیر مونا میم سے گفتگو کرتے ہیں؟ وہ بھی اتنا چھپ چھپ کر؟ انس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ یار ہو سکتا ہے بات کچھ اور ہو، ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ احسن نے ایک کمزور سا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب سائیکل کو تو وہ ہماری بھابھی بنانے سے رہا، اور ہے ہی کون نچلے پورشن میں؟ حیدر کچھ غصے سے بولا۔ میرے خیال سے مونا میم کی جائیداد کی کشش نے مجبور کیا ہوگا عادل بھائی کو۔ انس تھکے تھکے سے انداز میں بولا۔ اس کی زندگی ہے، اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، حیدر نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ عادل بھائی، مونا میم نے آپ لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے۔ 15 دن کے بعد ان کا بیٹی اپنا بیٹی کی شادی کے واسطے آ رہا ہے، تو اوپر کا دونوں پورشن وائٹ واش ہوگا۔ آپ اپنے باقی دوست لوگوں کو بھی بول دو کہ جو سامان سمیٹنا ہے سمیٹ لیں، کل سے کام شروع ہو جائے گا۔ سائیکل فر فر سارا سبق سنانے کے بعد واپس چلا گیا۔ عادل کندھے اچکاتا آفس کے لیے نکل گیا۔ ہم نے کیا سمیٹنا ہے بھلا؟ جو کرنا ہے مزدوروں نے ہی کرنا ہے۔ ہاں یہ بات اس نے دوستوں کو بتانی ہے، یہ اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ عادل کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کسی ضروری کام سے ایبٹ آباد جانا پڑ گیا ہے، رات کو لیٹ واپس آئے گا۔ محب اللہ نے شام کی چائے کے دوران ان لوگوں کو بتایا۔
کسی نے کوئی تبصرہ نہ کیا، مطلب شدید ناراضگی کا اظہار۔ ابھی چائے پی کر وہ لوگ فارغ ہی ہوئے تھے کہ سائیکل آ گیا۔ صاحب کل صبح مزدور آ جائے گا، آپ اپنا سامان پر پرانی چادریں ڈال دینا تاکہ سامان خراب نہ ہو۔ شام تک آپ کا پورشن ہو جائے گا، پھر پرسوں سے وہ پورشن شروع ہوگا۔ سائیکل نے بات کرتے کرتے سامنے والے حصے کی طرف اشارہ کیا جہاں کا تالا آج کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیوں مزدور نے کیوں آنا ہے؟ احسن نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کو عادل بھائی نے نہیں بتایا؟ سائیکل نے حیران ہو کر ان سب کی شکل دیکھی۔ شادی کے لیے گھر وائٹ واش کروانا ہے، وقت کم ہے، اس لیے کل ہی سے کام شروع ہو جائے گا۔ بتایا تھا ہمیں عادل بھائی نے۔ حیدر منہ بگاڑتا ہوا بولا۔ سائیکل واپس جانے کے لیے مڑا تو احسن نے کچھ سوچ کر اسے آواز دی، یار سائیکل بات سن۔ جی صاحب۔ وہ احسن کی جانب گھوما۔ وہ مونا میم، میرا مطلب ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیسے پوچھے؟ جی صاحب۔ سائیکل منتظر تھا۔ وہ میرا مطلب تھا کہ مونا میم خوش ہیں، مطلب شادی؟ کچھ جھجک کر خاموش ہو گیا۔ بہت خوش ہے صاحب، اتنا سال بعد تو خوشی ملنے والا ہے، خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ ان چاروں نے مینا خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھا صاحب ہم جا رہا ہے، بہت کام پڑا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ سب ایک مرتبہ پھر سے سوچوں میں گم ہو چکے تھے۔ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت تھا جب سائیکل مونا میم کا بلاوا لیے چلا آیا۔ صاحب آپ سب کو مونا میم نے بلایا ہے، وہ پیغام دے کر چلتا بنا۔ احسن نے حیدر اور محب اللہ کو دیکھا۔ ہمیں کیوں بلوایا ہے؟ جو بات طے کرنی ہے دھولا سے کریں، سرپرست تو آپ ہی لوگ ہیں نا عادل بھائی کے۔ انس نے دانت نکالے۔ تینوں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ انس نے فٹافٹ اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ وہ چاروں باادب مونا میم کے سامنے بیٹھے تھے۔ مونا میم بول رہی تھی، وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ بیٹا میرا اکیلا جان ہے، پھر صحت بھی اچھی نہیں ہے، شادی کے چاہ پھر بھی چڑھ رہے ہیں۔ حیدر بڑبڑایا۔ 100 طرح کے جھمیلے ہوں گے شادی کے، تو تم لوگ ذرا شام کے وقت تھوڑا سا ٹائم نکال کر نیچے آ جایا کرنا۔ میرا خیال ہے ڈھولکی رکھنا چاہ رہی ہیں اماں جی۔ انس احسن کے کان سے منہ جوڑ کر بولا۔ مونا میم کو اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، لیکن ڈھولکی کا لفظ ان کے کانوں میں پڑ گیا۔ نہیں فی الحال ڈھولکی وغیرہ کا ارادہ نہیں ہے، ابھی تو اوپر کے پورشن کا وائٹ واش اور فرنیچر تبدیل ہوگا پہلے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ نیا نویلا جوڑا اوپر رہے گا۔ انس نے پھر سرگوشی کی۔ احسن نے گھور کر اس کو دیکھا۔ یہ شادی کچھ بہت جلدی میں نہیں ہو رہی؟ محب اللہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ کچھ تھوڑا وقت اگر آپ سوچنے سمجھنے کے لیے لے لیتی، میرا مطلب ہے۔ وہ جملہ ترتیب دے ہی رہا تھا کہ مونا میم بولی۔ جلدی کہاں بیٹا، سلسلہ تو کافی دن سے چل رہا ہے، ویسے بھی جو کام وقت سے ہو جائے بہتر ہوتا ہے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ احسن کو تو اس زور کی کھانسی آئی کہ بیچارہ بے حال ہو گیا۔ واقعی جو کام وقت سے ہو جائے وہی بہتر ہوتا ہے۔ حیدر اپنے پاؤں کو گھورتا ہوا بولا۔ 12 بجے کے قریب عادل کی واپسی ہوئی۔ محب اللہ سو چکا تھا، احسن سونے والا تھا، حیدر اور انس جاگ رہے تھے۔ یہ لو مٹھائی کھاؤ، لڑکی والوں کو میں پسند آ گیا۔ خوشی سے تلملاتے چہرے کے ساتھ اس نے جاگے ہوئوں کو خبر دی اور سوتے ہوئوں کو جگایا۔ محب اللہ اور احسن آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ لڑکی والوں سے کیا مطلب ہے؟ ایک لڑکی ہے نا بس۔ لڑکی پر خوب زور دے کر حیدر بولا۔ نہیں ماں باپ بہن بھائی سب ہیں، ان ہی سے تو ملنے گیا تھا آج۔ مونا میم کے ماں باپ بہن بھائی سب حیات ہیں۔ حیرت سے ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور شکر ہے سب کو پسند آ گیا ہوں۔ عادل اپنے دھیان میں تھا، سو ان سب کے چہروں کی کنفیوژن کو محسوس ہی نہ کر سکا۔ مونا میم نے بلایا تھا آج ہمیں، کہہ رہی تھی شام کو ذرا وقت نکال کر شادی کی تیاریوں میں مدد کروانے آ جائیں۔ محب اللہ نے صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ او اچھا، عادل نے سر ہلایا۔ صبح سائیکل بتا رہا تھا کہ ان کی بیٹی اور نواسی پاکستان آ رہے ہیں۔ نواسی کی شادی ہے غالباً۔ تو پھر تیری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ احسن چیخا۔ فلزا سے۔ عادل نے اس کے سروں پہ بم پھاڑا۔ تو نے بتایا کیوں نہیں ہمیں؟ حیدر بولا۔ باقی سب بھی دل پر ہاتھ رکھے ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ بتایا تو تھا، کتنی واضح نشانیاں بتائی تھیں۔ عادل مسکرایا۔ نام تو نہیں بتایا تھا نا، اور پھر فلزا کی شادی تو ہو چکی تھی نا؟ حیدر تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ نہیں ہوئی تھی فلزا کی شادی، تفصیل بتاتا ہوں ابھی۔ اور تم لوگ کیا سوچ رہے تھے میری بتائی نشانیاں سن کر؟ میں نے کیا مونا میم سے بیاہ رچانا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے خود ہی ٹھٹھا لگایا۔ باقی سب تو ہنس بھی نہ سکے، بس ایک دوسرے سے نظریں چرا کے رہ گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر حقیقت پر مبنی ایسی ہی مزید سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیوں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔